سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کے 15 رمضان کو سیدہ کے گھر حسن جیسا قرآن اترا، جسے قرآن نے بنص قرآن رسول کا بیٹا کہا۔ اس بادشاہ پہ تاریخ میں چند الزام لگائے گئے اور میں اس دہلیز کی وکالت کرتے ہوئے الزامات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا الزام اس بادشاہ پہ یہ لگایا کہ شاید امام حسن کو جنگ کرنی نہیں آتی تھی، اور اس لیے امام حسن نے جنگ کی بجائے صلح کے رستے کو اختیار کیا۔ انتہائی اجلت بھی ہے، جلدی بھی ہے، لیکن آپ کے سامنے جامع نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی؟ پہلے جواب کا میں یہیں پہ سوال کا جواب دوں، امام حسن نے صلح کی نہیں، امام حسن سے صلح کی گئی۔ اگر آپ بیدار ہو تو میں سرکار دوں، بالکل ایسے ہی جیسے امام حسین نے جنگ کی نہیں، امام حسین سے جنگ کی گئی۔ اگر امام حسن کی جگہ امام حسین بھی ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا، اور اگر امام حسن امام حسین کی جگہ پہ ہوتے تو بالکل وہی کرتے جو حسین نے کیا۔ مصلحت تھی، ہے حکمت ہے امامت کی۔ نبی نے صلح حدیبیہ کی کیوں کی؟ حکم تھا، کیونکہ جنگ اور ہے، جہاد اور ہے۔ معصوم کبھی بھی جنگ نہیں کرتا، جہاد کرتا۔ جہاد گردنیں کاٹنے کو نہیں کہتے، یہ تو جہاد کا فلسفہ آج تبدیل کر دیا گیا نا، کہ جہاد کہتے ہیں لڑنے کو، جنگ و جدال کا نام جہاد نہیں، جہاد نکلا جہد سے، جہد کہتے ہیں کوشش کو، آخری کوشش تک جانا کہ دشمن گر جائے، اور پھر دشمن اگر آپ کی جان پہ حملہ کر دے پھر آپ نے دفاع کرنا ہے۔ اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ دفاع میں ہوئی ہیں، کبھی بھی اسلام نے کسی کے گھر جا کے حملہ نہیں کیا۔ جنگ اور ہے، جہاد اور ہے۔ اس میں اور آسان، انتہائی پڑھے لکھے ہیں، باب تشریف فرمائیں، اور آسان کر دیتا ہوں۔ چھری ڈاکو کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے۔ ڈاکو چھری چلاتا ہے زندگی ختم کرنے کے لیے، ڈاکٹر اسے چلاتا ہے زندگی بچانے کے لیے۔ یہی فرق ہوتا ہے جنگ اور جہاد میں۔ جب غیر معصوم کرے گا تو وہ گردنیں کاٹے گا، جب معصوم کرے گا تو پھر مولا علی کی تلوار کا یہ زندہ معجزہ تھا کہ مولا علی کی تلوار جو تھی وہ اس گردن پہ نہیں چلتی تھی جس کی پشت میں کوئی مومن۔ مالک اسکر نے آگے مولا سے سوال کیا تھا، مولا یہ آپ کی ذوالفقار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دیکھ کے چلتی، نسلیں دیکھ کے چلتی، خاندان دیکھ کے چلتی ہے۔ رہی بات یہ کہ شاید امام حسن علیہ السلام کو تلوار چلانی نہیں آتی تھی، ایک ہی جملہ کہوں تو میرا خیال اسی میں شجاعت ساری بند ہو جائے گی۔ جناب حسن کی شجاعت کی اس سے بڑی مثال میرے پاس کوئی نہیں کہ عباس حسن کے شاگرد تھے، جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ سرکار ابوالفضل العباس کو نیزہ اٹھانا، تیر چلانا اور تلوار چلانی امام حسن نے سکھائی تھی، جس کی زندہ عملی ثبوت یہ ہے کہ جب جنگ صفین میں جناب عباس زندگی کی پہلی لڑائی لڑنے گئے تو امام حسن ٹیلے پہ کھڑے ہو کے عباس کو لڑنا سکھا رہے ہیں۔ اور کتاب کے جملے ہیں کہ جنگ جمل میں جب مولا امیر المومنین نے دیکھا اور محمد حنفیہ کو بھیجا محمد ان پہ حملہ کر، محمد حنفیہ علی کے بیٹے حملہ کرنے کے لیے گئے تو سامنے سے تیز تیروں کی بچھاڑ آئی، اتنی تیروں کی بارش ہوئی کہ محمد بن حنفیہ کے قدم ہٹے۔ محمد قدم ہٹا رہے تھے یا بجلی کسی تیزی سے حسن سامنے سے گزرے اور حسن نے جا کے حملہ کر دیا۔ جب حسن نے حملہ کیا، جب حملہ واپس آیا تو اس وقت محمد حنفیہ نے یوں سر جھکایا، ماتھے پہ پسینہ، چہرے پہ شرمندگی کے اثرات، علی کے سامنے آ کے سر جھکا کے کھڑے ہوئے۔ علی قریب آئے، محمد بن حنفیہ کے بازو پکڑے، سر کو اٹھایا، سینے سے لگا کر، تو کیوں شرمندہ ہو رہا ہے؟ اس لیے شرمندہ ہو رہا ہے کہ تو حملہ نہ کر سکا اور حسن نے حملہ کر دیا۔ محمد تو نہیں جانتا، تو میرا بیٹا ہے، وہ رسول کا بیٹا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو ہے میرا بیٹا، وہ ہے بنص قرآن رسول کا بیٹا۔ جنگ صفین میں مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرات کی پوری گھاٹ امام حسن نے خالی کروائی تھی، لاکھوں کے لشکر سے پانی کا قبضہ امام حسن نے چھڑوایا تھا۔ جب علی کے نوکروں نے آ کے مولا امیر المومنین کو خبر دی تھی، مولا دشمن نے پانی پہ قبضہ کر لیا ہے اور آپ کے لشکر کو پانی نہیں پینے دیتا، جناب حسن جلدی سے اٹھے اور زین رکھی۔ جب زین رکھی امام حسن کو تو مولا امیر المومنین نے پوچھا حسن کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا بابا ابھی تو آپ کے نوکروں نے آ کے بتایا کہ انہوں نے پانی پہ قبضہ کر لیا ہے، مولا انہیں نہیں پتا پانی میری ماں کا حق ہے اور ماں کے حق میں حسن کسی کا قبضہ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ لڑنے کے طریقہ امام حسن کو مکمل تھے، حکمت تھی میرے بادشاہ امام حسن علیہ السلام کے پاس، کیونکہ یزید نے امام حسن کا لشکر خرید لیا تھا۔ یزید امام حسن کے معاویہ امام حسن کا لشکر خرید چکا تھا اور امام حسن علیہ السلام کو خبر تھی کہ اگر حاکم شام نے یہ لشکر خرید لیا تو پھر بالکل میرا قتل ویسے ہی چھپ جائے گا جیسے قتل رسول چھپ گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے حکمت سے کام لیا، اور یہ جو تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ یزید کے باپ سے امام حسن نے صلح کی تھی،
جنگ جتنی دیر مرضی چلے، جنگ کے اختتام پہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جنگ ختم کرو، دونوں فریقین شرطیں منواؤ. بھئی جنگ جتنی دیر مرضی چلے آخر میں شرائط منوائی جاتی ہیں. یہ امام حسن کی حکمت تھی، تلوار اٹھائے بغیر شرطیں منوا رہا. امام حسن کے دہلیز پہ کاغذ اور قلم آیا. اور یہاں پہ میں ایک جملہ کہوں، ایک جہاد ہوتا ہے جہاد بالسیف تلوار سے، ایک ہوتا ہے جہاد باللسان زبان سے، ایک ہوتا ہے جہاد بالقلب قلم سے جنگ. امام حسن نے کی ہے قلم سے جنگ، یعنی کہ جو کام صفین میں علی کی تلوار کر رہی تھی، کاغذ کی تحریر پہ حسن کی قلم کر رہی تھی. اب میں وہ جنگ سنانا چاہتا ہوں جو امام حسن علیہ السلام نے کی. کاغذ قلم امام حسن کی دہلیز پہ آیا، حسن آپ شرطیں منوائیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. جب کاغذ قلم دہلیز پہ آئے، امام حسن نے اس وقت نانے کی قبر کی طرف منہ کر کے کہا، نانا حسن تو جنگ جیت گیا، یہ وہی نہیں ہے جنہوں نے تجھے انکار کیا تھا، تو کہتا رہا ہو کاغذ قلم، انہوں نے تجھے نہیں دیا. امام حسن کے سامنے تحریر آئی. امام حسن نے کہا پہلی شرط لکھی جائے، آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. تاریخی حقائق آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. یہ کہہ کے امام نے کہا تو شرط مان، یہ پڑھی ہے حکومت، تو شرط مان میں حکومت دیتا ہوں. ان کی نظر تھی حکومت پہ، ان کی نظر تھی تخت اور تاج پہ. امام نے حکومت کا لالچ سامنے رکھا، فرمایا شرط مان اس شرط کو. اس نے حکومت کے لالچ میں جلدی جلدی دستخط کر دیے. یہ نہیں دیکھا کہ حسن کتنی بڑی جنگ جیت گئے. حسن نے شرط منوا کے تاریخ کا حصہ بنا دیا کہ اس سے پہلے نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ یہ سنت پہ عمل کرتا تھا. اگر اس کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق تھا تو اس نے اس شرط پہ بحث کیوں نہیں کی کہ یہ کس چیز کی شرط ہے، میرا کوئی عمل ثابت کر جو قرآن اور سنت کے خلاف. اب حاکم شام کے پیچھے اس کا ایک تیز ترین مشیر کھڑا تھا. اس نے اس کے کان میں، عمر بن عاص، میں نام لے لیتا ہوں، اس نے آ کے حاکم شام کے کان میں کہا صرف اس کی شرط نہیں ماننی، ایک شرط ہم بھی لکھوائیں گے. اس کا کون سی شرط؟ اس کا تو اپنی طرف سے شرط ایڈ کروا کہ سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا. اس نے فوراً کہا حسن دیکھیے شرائط برابر مانی جائیں گی، ایک شرط آپ نے منوائی ایک میں منواؤں. امام حسن کا کون سی شرط؟ اس کا میری شرط یہ ہے کہ سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا. زندگی قربان کرو بصیرت دیکھنا امام کی. امام مسکرانا شروع ہو گئے. اس نے کہا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ امام نے کہا اس کا مطلب ہے تم مان رہا ہے ان کی سیرت قرآن کے مطابق نہیں تھی. ہائے ہائے ہائے، اگر ان کی سیرت قرآن کے مطابق تھی تو پھر علیحدہ سے شرط لکھوانے کی کیا ضرورت؟ پھر اسی شرط کو تسلیم کر. اس کا تیسری شرط لکھے. امام نے کہا تیسری شرط یہ ہے آج کے بعد کوئی ممبر پہ بیٹھ کے میرے باب علی کو نہیں بھونکے گا. بند کرو یہ سب و شتم ممبروں سے، قطن میرے بابے کے خلاف کوئی زبان نہیں کھلے گی. اٹھاؤ یہ تخت میرے باپ کی عزت کا صدقہ ہے. تخت دے دیا، تاج دے دیا. دو ہی چیزیں پڑی تھیں اگر امام امامت چھوڑتے اور حکومت رکھتے، یا حکومت چھوڑتے اور امامت رکھتے. امام نے حکومت کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا کیونکہ دنیا سج کے حکومت کے روپ میں امام کے سامنے آئی تھی. امام نے سجی ہوئی دنیا کو اپنے دروازے سے یہ کہہ کے اٹھا کے بھیج دیا چل اٹھ کسی اور کا دروازہ دیکھ. تجھے نہیں پتا تجھے میرے بابے نے طلاق دی ہے اور جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہوتی ہے. حکومت کو دروازے سے بھیج کے امام نے امامت کے منصب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ لیا. اب یہ چلا گیا. اس نے جا کے حاکم شام نے مسجد میں بیٹھ کے بیعت کروانی شروع کر. جب یہ مسجد میں بیعت کروا رہا ہے تو اس نے گرد اپنے سونے کے سکوں کا ڈھیر لگا دیا. جب بھی کوئی بیعت کرنے کے لیے آتا تو یہ اس شخصیت کو دیکھتا. آپ دیکھیں کس دور میں امام حسن زندگی گزار ہے، جس دور میں لوگ چند سکوں کے عوض اپنا ایمان بیچ رہے تھے. آپ ذرا ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اس معاشرے میں لے کے جائیں تو پھر آپ کو امامت کی حکمت سمجھ میں آئے گی کہ کس دور میں امام سانس لے رہے ہیں جس میں قریب بیٹھنے والا بھی کیا ہے، جو امام کے بالکل قریب بیٹھا ہے اور وہ وہاں سے رشوت لے چکا ہے امام کے نام پہ. سونے کے سکوں کا ڈھیر ہے، آتے ہیں بیعت کرتے ہیں، وہ سونے کے سکے شخصیت کے مطابق دے رہا ہے. جس کا جتنا کردار ہے عرب میں اسے اس کی قیمت اس کی شخصیت کے مطابق دی جا رہی ہے. پہلی بار ووٹ خریدنے کا رواج وہاں سے چلا. اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں آج بھی امیدوار اپنے پوسٹر پہ ایک لفظ لکھتے ہیں نہ بکنے والا نہ جھکنے والا. یہ صرف زہرا کے بیٹوں کے پاس آزاد ہے اور کسی کے پاس نہیں. امامت حسن کے سامنے لالچ بن کے آئی، حسن نے ٹھکرا کے بتا دیا امامت بکتی نہیں ہے. اور یہی حکومت دھمکی بن کے حسن کے بعد حسین کے سامنے آئی، حسین نے ٹھکرا کے بتا دیا امامت جھکتی نہیں. نہ بکا نہ جھکا، یا حسن ہے یا حسین. ووٹ خریدے جا رہے ہیں اور اپنی بیعت کروائی جا رہی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سیاست آل محمد کے گھر کا کام نہیں. سیاست کا رواج یہیں سے شروع ہوا جو امام حسن کے مقابلے پہ سیاست کر رہا تھا. اب گفتگو سمجھ آ رہی ہے سرکار؟ سکے دیے جا رہے ہیں، ووٹ خریدے جا رہے ہیں. شام کے وقت امام حسن علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے.
جب دیکھا اس نے کہا اچھا تو حسن آپ اس لیے تاخیر سے آئے شاید میرے خزانے خالی ہو جائیں. اس نے کہا حسن اگر آپ بیعت نہیں بھی کرتے پھر بھی ٹھیک ہے. اس نے اپنے نوکر سے کہا صبح سے لے کے شام تک جتنا خزانہ تقسیم کیا اس کا دگنا کر, حسن کے قدموں پہ ڈھیر کر. امام حسن کے قدموں پہ سونے کے سکوں کا ڈھیر آیا. امام نے کہا یہ کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا آپ نے میری بیعت نہیں کی لیکن پھر بھی آپ رسول کے بیٹے ہیں, آپ خالی نہ مسجد سے جائیں, لے جائیں, میں ہندا کا بیٹا ہوں. اس نے یہ جملہ کہا, امام حسن مسکرائے. امام نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی. سجدہ آخر مکمل ہوا. امام اٹھ کے جانے لگے. اب دشمن کے دربار میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حسن جاتے ہوئے سکے لے کے جائیں گے نہیں لے کے جائیں گے. لوگوں کا رش بڑھ گیا ہے کہ اب دیکھیں امامت کیا فیصلہ کرتی ہے. لوگوں کا رش بڑھا ہوا ہے. یا امام نماز ختم کر کے سجدہ آخر سے اٹھے, ایک شخص دوڑتا ہوا مسجد کے باہر لوگوں سے پوچھ رہا حسن مسجد میں ہے, امام علی مقام مسجد میں ہے. پتہ چلا امام مسجد میں. دوڑتا ہوا امام حسن کے قدموں پہ ہاتھ رکھ, مولا میں نے منت مانی تھی میری مراد پوری ہو, میں آپ کی جوتی سیوں گا. جو بول سکتا وہ زحمت فرمائے. میری منت تھی میرے دل کی خواہش پوری ہو, میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی نالین سیوں گا. بادشاہ مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے مجھے پتا تھا یہ طاہر قدموں میں جانی ہے. مولا میں نے بغیر وضو کے نہیں سی. مولا ایک ایک ٹانکے میں 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرتا رہا. مالک میری بڑی محنت لگی ہے. مالک اگر آپ کہیں تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. امام حسن نے کہا تیرے ہدیے کو ہم قبول کرتے ہیں. اگلی سطر سنیں گے یہ ہے عشق آل محمد. تو اسے کہا مولا ایک منت تھی ایک حسرت, منت پوری ہو گئی حسرت باقی ہے. امام نے کہا حسرت ہی تو تیری پوری ہو. نا مولا وہ منت تھی, منت تھی یہ کام ہوگا تو یہ کام کروں گا, وہ کام ہو گیا اور میں نے نالین سی دی. اب ایک حسرت ہے. امام نے کہا حسرت کیا ہے؟ اس کا منت پوری ہو گئی. حسرت تھی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. بادشاہ حسرت میری یہ تھی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. اب وہ جو سونے کے سکے لے کے جگر چبانے والی کی بیٹے کی بیعت کر رہے تھے, اب وہ پریشان کھڑے ہیں اور وہ تخت پہ بیٹھا پریشان ہے کہ پیسہ دے کے بھی یہ عزت نہیں مل رہی, اور یہاں بغیر لالچ کے. اس نے کہا مولا میری حسرت تھی میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. امام حسن مسکرا, اور امام حسن علیہ السلام نے اپنا دایاں پاؤں اس کی طرف بڑھایا. اس نے یوں دائیں پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھے, پاؤں کو چوما, آنکھوں سے لگایا. آنکھوں سے لگانے کے بعد اس نے انما یرید اللہ کی آیت پڑھتے ہوئے یوں امام کی نالین امام کے پاؤں پہ رکھی. وہ پاؤں میں نالین پہنا رہا تھا. امام نے اپنا دائیں ہاتھ اس کے سر پہ رکھا. امام نے کہا تو نے دشمن کے دربار میں رسول کے بیٹے کی عزت کی ہے, اٹھا وہ سکے میں تجھے دیتا ہوں, اٹھا وہ سکے میں تجھے دیتا ہوں. فقیر شام نے تخت پہ بیٹھ کے کہا حسن سخاوت کرنے سے پہلے قیمت دیکھ. امام نے کہا چپ, میں فاطمہ کا بیٹا.